ہاتھ میں تم بھی ایک سلاخ لے لو، یہ بھی لے لیتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. اور خود سے نہیں، تم ان کو ڈالو یہ تمہیں ڈالیں. سہ سکو تو پھر ہم بھی دیکھ لیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے عزیزو، یہ وہ آستانے ہیں جہاں آج بھی ہدایت کے نور پھیلتے ہیں. دیکھنے والوں کی نگاہوں کی قصور ہے. اکثر ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، انسان کے جسم کے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں جسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے میں کس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ. ورنگل کی سرزمین میں رہ رہے آپ، قاضی پیٹ، یہ وہ مقدس جگہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء آپ کے ارد گرد آرام کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر کی نشانیاں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جو ہم دو ٹانگوں پر کھڑے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ روز جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے وہ تعجب نہیں لگتا ہے. تمہارا یہ چلنا پھرنا دو ٹانگوں سے اتنے پورے جسم کو لے کر، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن تمہیں وہ لگتا نہیں کیونکہ روز دیکھ رہے ہو، روزانہ دیکھ رہے ہو. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کی یہ پلکوں کا جھپکنا اٹھنا، کبھی کبھی اس کی طرف توجہ کیا ہے؟ سائنس نے اس پر سالوں تحقیق کی ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کر کے بھی صحیح نہیں کر سکتے. ہے اتنی پتلی سی یہ پلکیں تمہاری، اور اگر نہ بند ہو تو کھینچ کے بھی نہیں بند کر سکتے. لیکن بغیر کسی سپرنگ کے یہ روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھپکتی ہے، اٹھتی ہے. اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے. ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیوں؟ روز چیز ہو رہی ہے. جو چیز ہیبیٹیٹ ہے، عادت میں آ گئی ہے، وہ انسان کو تعجب نہیں لگتی. شاید ایسی ہی کچھ باتیں ہیں، اولیاء آپ کے ارد گرد فیض خوب لٹا رہے ہیں اور تمہاری نظریں وہاں تک نہیں جا رہی ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہو. اسی لیے کسی نے سچ کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں لفظ بیابانی سنتا ہوں تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے تو جنگل کو کہا جاتا ہے، جنگل کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ والا جس جنگل میں بیٹھ جائے وہ شہر سے بھی بہتر بن جاتا ہے. پھر وہ بیابان لفظ ہی رہ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا. ان اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا ہے، اور بڑا فخر ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو آپ کی حیثیت گناتے ہوئے آتا ہوں. سب سے پہلی فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا. دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا. تیسرے یہ ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں بنایا. چوتھے یہ ہے کہ امت میں بھی بہت سارے تگڑم بازیاں ہیں ادھر کے ادھر کے ہیں، اللہ نے اس میں سنی بنایا ہے، سنی بنا کر رکھا ہے. میرے عزیزو، اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے ادب کرنے والی جماعت میں رکھا ہے. تم کیٹیگری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چنندہ ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھا کر کے رکھا ہے. یہ ڈالروں اور ریالوں پر پلنے والی جماعت نہیں ہے، یہ آستانوں کے لنگر پر پوری زندگی گزارنے والی قوم. فخر ہے میں اس بات پر، فخر ہے. عزیزان گرامی وقار، آج تک وہ قومیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جو پورے ریال کے بھر بھر کر کے برمار جس پر ہو رہی ہو. ڈالر جن کے اوپر خرچے کیے جا رہے ہیں وہ ایسے بھی مولوی ہیں باہر سے، چاہے وہ امریکہ سے لانے والے، ایران سے لانے والے یا سعودی سے لانے والے، اپنی اپنی جماعتیں چمکانے کی کوشش کرتے رہے. 100 سال میں بھی وہ وہاں تک محنت کر کے نہیں پہنچ پائے. ان درویشوں نے اپنے پاس بٹھا کر کے جس کو پہنچا دیا تھا بغیر کسی ریال کے. یہ حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں. چاہے دنیا آج بھی پوری طاقت لگا دے، اپنا پورا پیسہ خرچہ کر دے، آپ کو پتا ہے جب کسی کے پاس پاور آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو سب سے پہلے وہ کس کا مشن روکتے ہیں؟ اولیاء کا مشن. ان کو چلتی پھرتی جماعتوں سے تکلیف نہیں ہے. آج بھی دیکھیں
इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम वो भी कहता है, उसको भी तबलीगी जमात से कोई डर नहीं है। उनके यहाँ गैर मुजिर चीज है, गैर मुजिर है, कोई तकलीफ देने वाली जमात नहीं है, ये चलती फिरती है। फिर डर किससे है? कहा ये सुन्नियों से, ये जो रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, ये जो मोहब्बत औलिया की बात करते हैं। वजह यह है कि यहाँ ईमान जोश खाता है, और अगर इनमें का एक भी खड़ा हो गया तो हजारों को सुला देगा। पूरी दुनिया ये इसी कौम को अपने निशाने पर रखती है। वजह यह है कि ईमान तुम्हारे पास है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा? तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है। तेरी गठरी ताकी है मतलब क्या है? शैतान तेरी ही गठरी चुराने के पीछे लगा हुआ है, और ऐसे में तू सो रहा है। शैतान को दूसरों की गठरी से मतलब ही नहीं। अरे हो तो मतलब, सब कुछ तुम्हारे पास है, ईमान तुम्हारे पास है, इश्क रसूल तुम्हारे पास है, इश्क औलिया तुम्हारे पास है, कुरान के आदाब तुम्हारे पास है, सही तफसीर तुम्हारे पास है, सही अहादीस तुम्हारे पास है। ये बेशबहा कीमती चीजें रखे हो तो तुम्हारी गठरी तो देखी गई है। इसको चुराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। और ऐसे में आला हजरत कहते हैं सोना मत, सोना मत, सूना बन है, सोना जहर है, सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार लफ्ज़े सोना आया। सूना पास है, गोल्ड तुम्हारे पास है। सूना क्या है? गोल्ड, यानी गोल्ड तुम्हारे पास है। सूना बन है, यही बयाबान है। यानी बन कहते हैं जंगल को, वीरान जंगल है, ऐसे में तुम्हारे पास गोल्ड रखा हुआ है। और ऐसे वक्त में सोना नींद जहर है। उठ प्यारे, सूना पास है, सूना बंद है, सोना जहर है। उठ प्यारे। और उस वक्त आला हज़रत ये कहते हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हाँ, सूना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात और अर्ज करते हुए ये तमहीदी बातें कह रहा हूं कि अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि औलिया के आस्थानों से उसने हमें वाबस्ता रखा है। दुआ भी यही करो कि कयामत तक हमारी नस्लें इन औलिया के गुलाम पैदा हों, सर उठाने वाला नहीं, इनके सामने अदब के साथ खड़े रहने वाला बंदा बना है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिन लोगों ने भी इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी मोली है, वो हदीस कुदसी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ये फरमान, मन आदा अली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। किसकी है ये हिम्मत जो अल्लाह से जंग का इरादा करे? कौन है जो ये जुर्रत रखता है अल्लाह से वो जंग करे? मेरे अजीजों, आस्थाने हमारे जो औलिया कामिलीन के हैं, इस पर अब सारी दुनिया की नजरें, उनमें कुछ टोपी जुब्बे वाले भी हैं और कुछ कुफारो मुशरिकीन भी हैं, और दोनों इन आस्थानों से बुग़्ज़ व अदावत रखने वाले, इनके दिलों के अंदर इन औलिया की दुश्मनी है। अब तो देखो अजमेर मुअल्ला की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये कहां कहां ढूंढेंगे? जहां खोदो वहां कुछ ना कुछ मिल जाए, बस ने होता ही नहीं है। हमसे एक मीडिया वाले ने ये इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि भाई यहाँ इतनी सब जो पुरानी पुरानी इमारतें दिखती हैं सब पर दावा ठोक देते हो, औलिया के आस्थाने वो थे, ये थे, दुश्मनी किस बात की? दुबई जाते हो, वहां भी दावत ठोक दो, ये बुर्ज खलीफा नहीं, ये बुर्जेश्वर है। चाहे हो सकता है कहीं पर क्या रखा है औलिया की दुश्मनी से, इन आस्थानों की दुश्मनी से। तारीख मौजूद है। उस गरीब नवाज को पूरी ताकत लगा करके ये यहां से भेजना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या?
نہ وہ اٹھائے جا سکے نہ ہی بجھائے جا سکے، بلکہ اللہ نے آج ہر دل پر ان کی حکمرانی پیدا فرمائی ہے۔ ہاں، اس زمانے میں ایک معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ سرکار غریب نواز کو ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ اس مرد درویش کو اٹھانے کے لیے جادو کا سہارا، طاقت کا سہارا، لڑکیوں کا سہارا، سب کوششیں ہو گئی تھی۔ پھر ایک وقت ایک بڑے سادھو کو، بڑے پنڈت کو، پجاری کو، جو جادو کے بہت سارے گر جانتا تھا، اس سے جا کر پیسے والوں نے کہا کہ اس درویش کو یہاں سے نکالو اجمیر سے، کچھ تو کرو۔ اور سب نے جب کہا تو وہ بڑا سنیاسی رہا ہے، بہت پڑھا لکھا، اور تاریخ میں اس کا نام بھی رام دیو بتایا گیا ہے۔ ایک آنکھ والا نہیں، پرانا والا۔ اور اس وقت اس سے جا کر کے کہا گیا تو اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، 500 چیلوں کو، کہا چلو اس درویش کو میں ابھی منتر ایسے سکھاؤں گا کہ وہ نکل کے بھاگے گا یہاں سے۔ منتر سکھا کر کے لایا گیا تھا۔ اس وقت سرکار غریب نواز انا ساگر کی ایک جھوپڑی میں رہ رہے تھے، خیمے میں، چند خدام تھے۔ آپ کے ایک خادم آئے اور کہا کہ حضور غضب ہو گیا، بڑی جماعت آئی ہوئی ہے منتر پڑھتے ہوئے، کچھ منتر وہ لوگ سیکھ کر کے آئے، سنا ہے کہ بڑا جادو کریں گے اور ہمارا سب یہاں سے نکال دیں گے۔ سرکار غریب نواز نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پاورفل جملہ ہے، سنیو ہمیشہ یاد رکھو، کوئی ہو یا نہ ہو ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقین رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی جتنی بھی پھونکوں سے بجھائی جانے والی طاقتیں ہوں یا حکومتیں ہوں، یہ چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے، اور پھر میں اپنے جملے میں کہوں تو کچھ دیر کی، باقی کا بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وقت آئے گا، وقت بھی آئے گا، دور بھی آئے گا۔ سنو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تعلیم دی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، آنے دو۔ پوری فوج آئی، سرکار غریب نواز کو کہا گیا کہ آپ آؤ، ان کا مقابلہ کرو۔ تو سرکار غریب نواز نے اپنے جو خادم تھے 4-5، ان سے کہا، ایک لکیر کھینچ دی، کہا تم اس میں ہی کھڑے رہنا، اس میں ہی کھڑے رہنا۔ اور خود کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر تھا سرکار غریب نواز کا۔ اسی اسنا میں بڑے سادھو جی چیلوں کے ساتھ گرو گھنٹال آئے ہوئے ہیں، اور سارا منظر دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ سادھو نے کہا تھا جیسے ہی میں کہوں تبھی منتر پڑھنا، جو سکھایا ہے، جو بھی اگڑم بگڑم جو بھی سکھایا ہو، کہا میں جس وقت آرڈر دوں تبھی یہ منتر پڑھنا، جادو اثر کر جائے گا۔ تو سارے ریڈی تھے، تیار تھے۔ ادھر سرکار غریب نواز خیمے سے جیسی نکلے، او اللہ اکبر، چہرے کے اندر وہ جمال، پیشانی سے نکلنے والا وہ نور، جسے دیکھے تو اللہ کے نبی یاد آ جائے۔ حسینی جلال ہے، حسنی وجاہت ہے، حیدر کرار کی شباہت ہے۔ غریب نواز جیسے ہی باہر خیمے سے آئے، آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا۔ اسی اسنا میں ادھر سے گرو نے کہا چیلوں کو جو منتر سکھایا ہے سب پڑھو، سارے لوگ ایک ساتھ پڑھو۔ سارے چیلوں نے شروع کر دیا، مگر وہ منتر نہیں، پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا، اور خدام بھی دیکھ رہے ہیں، ارے یہ سیکھ کے کیا آئے تھے اور پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ کوئی جوک نہیں، لطیفہ نہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں۔ 500 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو جو سکھا کر استاد لایا تھا وہ قدموں میں گرا اور کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں خود بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ سب برسوں تک سرکار غریب نواز کی خدمت کیا اور خلافت سے بھی سرفراز کی۔ سرکار غریب نواز مرید بھی بنائے اور خلافت سے بھی سرفراز کیے۔ یہ اولیاء کاملین کے آستانے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دین جو پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے،
آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ گوگل سے ہمارے پاس دین آ گیا ہے, انٹرنیٹ سے دین آ گیا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے جوکر آ گئے ہیں انٹرنیٹ پر, نوجوان ان کی فدائی بن گئے. کیا ریفرنس دیتا ہے, کیا نمبر بولتا ہے. وہ انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے. تم انجینئروں کے دین پر ہو کہ غریب نواز کے دین پر ہو؟ دین پلمبر سے, انجینئر سے نہیں آیا ہے. دین آیا ہے تو افضل بیابانی جیسے بزرگوں سے آیا ہے. دین آیا ہے تو خواجہ دکن سے آیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس دین آیا. ارے ان کو تو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم, جو دین سکھانے کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کس چیز کا سلیقہ ہے؟ یہ اولیاء پر بھونکنے والے لوگ, آستانوں کی بے حرمتی کرنے والے لوگ, وہ دین کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ دین کے علمبردار ہو سکتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ ہر چیز کو گوگل پہ کیوں دیکھتے ہو؟ ہر چیز کو. میں نے ابھی ایک فتویٰ پڑھا, بہت بڑا, مجھے